السلام علیکم، میں حکیم بشیر احمد کیمیا حکمت یوٹیوب چینل کیمیا حکمت بشیر احمد آج پھر ایک نسخہ لے کر لائیو آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ تو یہ نسخہ ہے جی حملان شمسی، یعنی کہ حملان شمسی کا نسخہ ہے۔ سب سے پہلے آپ اگر ہماری کوئی بھی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ اگر نہ پسند آئے تو آپ اس میری کسی بھی ویڈیو کے اوپر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ٹھیک؟ کیونکہ میں کسی کا نقصان نہیں کرانا چاہتا۔ ہاں، البتہ مجھے جو علم جتنا کہ میں جانتا تھا، جو کہ میرے اندر اللہ نے اس علم کے بارے میں جو کچھ بھرا تھا، یہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ بخشا ہے۔ شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے جو بھی علم میرے اندر ڈالا، یہ اللہ کے حکم کے بغیر تو پتہ نہیں ہل سکتا۔ یہ جو میں ویڈیو ڈال رہا ہوں، یہ کہ اللہ کا حکم ہوا، پہلے اللہ کا حکم ہوتا ہے، پھر کوئی سچی بات منہ سے نکلتی ہے۔ اور ایک بات اور، جب کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، کل کائنات کا مالک ہے، یہ اس دنیا کا مالک ہے، پھر ہم ایک دوسرے کو شکوہ کیوں کرنے لگتے ہیں؟ کیا ہمارا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا؟ تو چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے کیا کرنا ہے، پارا سمبل فار، یہ دونوں ایک ایک تولا، ایک چھوٹا کیلا لے کر اس کے ساتھ اس کو کھرل کرنا ہے اور ٹکیا بنا کر کوزہ میں بند کر کے اوپر ڈھکنا مسی یعنی کہ تانبے کا لگا کر گل حکمت کر کے 4 سیڑ اوپروں کی آگ دے دیں۔ جب سرد ہوں، سرد کر کے پارا حاصل کر کے اس میں سے 4 ماشا اور اسی قدر شورا، توتیا، سون مکھی اور 3 ماشا سمبل فار، دار چکنا، رس کپور، یہ سب کھرل کر کے 4 حصے کر کے تانبا ایک حصہ پر الگ الگ یہ ایک حصہ طرح کریں اور اوپر جو میل کچیل آئے گی تو اس کو اتارتے جائیں۔ میرے نسخے کو سمجھیں، پھر اس نسخے کو بار بار اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے بار بار سنیں، پھر اس نسخے کو کریں۔ یہ تھوڑا سا خاص لوگوں کے لیے نسخہ ہے جو کہ بناتے رہتے ہیں۔ میرے کیمیا گائر بھائی بہت کھپے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو بناتے جانتے ہیں، تو جو نئے ہیں ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ جو اوپر سے وہ محل کچیل آئے گی، اس کو ایک تار سے یا کسی چیز سے علیحدہ کرتے جائیں گے۔ تو آپ نے 10-11 ماشا دوار جب رہ جائے تو اس میں چاندی 5 رتی، یہی تو نسخے کی سمجھ ہے نا، جو سمجھنے والی ہے۔ اور ایلومینیم 2 رتی، اس میں چاندی 4 رتی، ایلومینیم 2 رتی۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور پارا مذکور جو پیچھے بنا ہوا ہے وہ 1 رتی، ان تینوں کو آپس میں ملا کر پھر چرخنے 3 بار الگ الگ کٹھالی میں چرخنے،
یعنی ایک بار کٹھالی بدلی، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار، 3 کٹھالیوں کے بعد آخری چرخ جب دیں تیسرا، تو کٹھالی آگ میں سرد ہونے دیں۔ جب آگ ہو وہی آگ پر ہی سرد ہونے دیں۔ زیادہ تر لوگ کچھ وہ کوئلوں کی آگ میں رکھ کر دیتے ہیں نا، تو اس کا میرا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ انہیں کوئلوں کے اندر جب وہ گرم ہوں تو ان کے اندر ہی پڑی رہنے دے، پھر ٹھنڈی جب ہوتا ہے اس وقت اتاریں۔ اب اس میں سے 3 ماشا لے کر، سونا 1 تولہ لے کر اس کے ساتھ حملان کریں، فائدہ اٹھائیں، خالص حملان تیار ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اب کیا آپ لوگوں کو اس نسخے کی سمجھ آ گئی ہے؟ یہ کمنٹس میں ضرور بتانا۔ اگر کہیں سے اس نسخے کی سمجھ آپ کو نہ آئی تو میں حاضر ہوں، میں آپ کو ہر طرح سے تعامل کرنے کے لیے تیار ہوں اور آپ کی کمنٹس کا جواب بھی دوں گا۔ میرے کچھ بھائی کمنٹس نہیں کرتے، کچھ تو کہتے ہیں کہ یہ ایک جانگلی جیسا انسان ہے، کیا کرے گا۔ دیکھو میرے بھائی، علم جو ہوتا ہے نا، جو کسی کی وراثت نہیں ہوتا۔ یہ انسان جس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، پتہ نہیں اس کے اندر کتنا علم ہو۔ یہ اللہ نے دیا ہوا تھا، یہ اللہ کی دین ہے میرے دوستو، جسے چاہے جتنا دے۔ ہاں، نہ دیکھ کسی کو حقارت کی نظر سے، ہر ایک چہرہ کسی نہ کسی کا محبوب ہوتا ہے۔ یہ جو بھی باتیں حکیم لوگوں نے کہی ہیں، حکیم لوگ وہ نہیں ہوتے جو آپ لوگوں کو نسخہ بتاتے ہیں۔ حکیم کا مطلب ہے دانا۔ دانائی والی بات اگر کوئی کسی جہل سے جہل آدمی آپ کی نظر میں جو ہو وہ بھی بتائے گا، اس کے منہ سے بھی آپ سنیں گے، تو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ اس نے وہ بات بڑی دانائی والی کی ہے، بڑی حکمت والی بات کی ہے، تو وہ ان کی قدر کریں گے۔ لیکن جو خود جہالت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں نا، ان کو سمجھ نہیں آتی، وہ اپنی عقل کے مطابق دوسروں کو بھی ایسا ہی سمجھنے لگتے ہیں، جیسا کہ ان کے اندر خود اپنے آپ کو کچھ سمجھ نہیں ہوتی۔ اللہ نے ان کو عقل ہی نہیں دی ہوتی۔ یہ عقل جو ہے یہ بھی رب کی دین ہے، اس کو استعمال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جس چیز کا استعمال کیا جائے گا میں اس چیز کو اتنا بڑھاتا جاؤں گا۔ اللہ کے راستے میں آپ 2 روپے دیتے ہیں، 2 کے بدلے اللہ نے وعدہ کر دیے آپ 20 حاصل کریں گے، اللہ تعالیٰ دے گا آپ کو۔ اسی طرح جب اپنی عقل کا استعمال جتنا زیادہ کرتے جائیں گے، عقل اتنی زیادہ ہی بڑھتی جائے گی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کرتے ہیں، فلاں نے یہ کر دیا۔ اپنی عقل کا استعمال کریں، اپنی عقل کا۔ کسی کے نسخے کو سن لینا کوئی برائی نہیں، خود سوچ سمجھ اگر آپ کے دماغ میں اس کی کوئی بات بیٹھتی ہے تو پھر اس کے نسخے کو کر لیں، ورنہ نہ کریں، وہ اپنی آپ کی مرضی۔ کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا نسخہ لازمی تو آپ نے کریں، نہیں۔ اگر آپ کی سمجھ میں آئے، آپ کو اس کا فائدہ پہنچ رہا ہو اور آپ ماسٹر مائنڈ انسان بن جائیں، اور جب آپ کو پتہ چل جائے، سوچ سمجھ آپ کا دماغ اس قابل ہو جائے کہ آپ جو کریں گے وہ آپ کر لیں گے، تو پھر اس نسخے کو کریں، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ آخر میں اتنا کہوں گا کہ اللہ بس، باقی ہوس۔ اللہ کے سوا کوئی بھی انسان ہے وہ خطا کا پتلا ہے، میں بھی خطا کا پتلا، ہر انسان خطا کا پتلا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ مت کریں۔ زیادہ تر آج کل ٹھرکی ایک دوسرے کو لوٹتے پھر رہے ہیں، کوئی کسی کو لوٹ رہا ہے، کوئی کسی کو جھوٹ بول رہا ہے۔ میرا دعویٰ ہے میں نے آج تک کسی ٹھرکی سے 1 روپیہ لیا ہو تو وہ ثابت کریں۔ میں نے کسی کے ساتھ مل کر ایک نسخہ تک نہیں کیا آج تک، کوئی یہ ثابت کر دے کہ میرے ساتھ مل کر اس نے ایک نسخہ کیا ہو۔
کرنا بھی نہیں چاہتا۔ والسلام، اللہ حافظ۔